السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السقط ليراغم ربه اذا ادخل ابويه النار فيقال له ايها السقط المراغم ربه ادخل ابويك الجنه فيجرهما بسرر حتى يدخلهما الجنه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایک تعزیت کی مجلس میں ہیں، یہاں ایک بچہ فوت ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ ایک بہت 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 مشکل مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے، بالخصوص ماں کے لیے۔ جب بچہ پیٹ کے اندر فوت ہو جائے یا پیدا ہو کر کے فوت ہو جائے تو اس میں ماں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ضابطے کے اعتبار سے یہ ایک قانون فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کے امپلیمنٹیشن کے لیے قرآن کریم میں 3 جگہ بڑی طاقت کے ساتھ اس ایک جملے کو دہرایا ہے۔ مثلا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہاں جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ وقت کیا ہے اس کے مرنے کا وہ مجھے معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت ہے، کہ جو شخص اس پر ہمارے کہے کے مطابق صبر کرے گا اس کو اجر مکمل ملے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 ہے، کہ جس کو زندگی ملی ہے اسے موت سے بھی سامنا کرنا ہوگا، موت کا سامنا ہوگا، اور ہم تم کو آزمائیں گے، اور ضرور آزمائیں گے، کبھی شر کے ذریعے کبھی خیر کے ذریعے۔ شر یہ ہے کہ اس پر نالا و شیون کیا جائے، جزا فضا کی جائے، ماتم کیا جائے، رویا پیٹا جائے، بال نوچے جائیں اور گریباں چاک کیا جائے، یہ شر ہے۔ والخیر، اور جو صبر کرتا ہے وہ خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، مصیبتیں دے کر کے آزماتے ہیں، اموات کے ذریعے آزماتے ہیں، بچوں کو لے کر کے آزماتے ہیں۔ اور پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر افسوس کا ہے کہ تم سب کو بھی میرے پاس آنا ہے لوٹ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس قانون فطرت کو، لا آف نیچر کو، اس ضابطے کو، اس عالمی ضابطے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا، یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مان لیں گے تو پھر اس کے بعد صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور فیصلے کو رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا یہ اعلیٰ درجے کی ایمانی صفت ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، اس کو ہم ایک روایت سے سمجھاتے ہیں۔ مثلا ہمارا بچہ فوت ہوا، ہمارے گھر کا کوئی عزیز فوت ہوا، ہمارے اقارب میں سے کوئی فوت ہوا، تو ہم کو افسوس ہوتا ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے، انسانی رشتہ ہے، اس لیے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس افسوس میں کیا ہوگا؟ افسوس میں یا تو یہ ہوگا کہ ہمارا دل بہت دھڑکے گا، ہارٹ بیٹ بڑھے گی، ہماری دل بہت محزون اور ملول ہوگا، رنجیدہ ہوگا، اور آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ یہ 2 کام ہوں گے، ان 2 پر ہمارا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ یا پھر اس کے بعد زبان بولے گی کہ ہائے میرا بچہ ایک اکیلا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا، یا تو یہ ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 ٹوک واضح کر دیا اور صاف کر دیا کہ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ اگر دل میں غم ہے اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس حزن و ملال پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، حضور نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اب اس کو بٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زندہ ہے اسے مرنا ہے، مرنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے، اور کسی کی بھی موت یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا 3 بار ایک آیت کو ریپیٹ کر کے۔ اب اس کے بعد
ہمارے دل کو غم ہوتا ہے تو یہ ہماری طبیعت کا حصہ ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یہ ہماری طبیعت کا حصہ ہے اور ہمارے قابو سے باہر ہے۔ لیکن اگر زبان بولے گی تو پھر یہ احتجاج مانا جائے گا، یہ پروٹیسٹ مانا جائے گا، یہ ورودھ مانا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا، اس لیے پھر اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ بات سمجھ لی آپ نے؟ تو یہاں ایک بچہ فوت ہوا ہے، ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی ہم نہیں جان سکتے، بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی ان قربانیوں کو بڑے وقیع الفاظ میں، بڑے طاقتور عبارت میں بیان کیا۔ پارہ نمبر 26 سورہ اعقاف دیکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیوں؟ دیکھیے الفاظ جب بولیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کریں، اب سوال ہوتا ہے لاجک کیا ہے، کیوں ایسا کریں؟ تو کیوں ایسا کریں کہ جواب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ لاجک پیش کر رہے ہیں تو پھر دیکھیے آپ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ 9 مہینے تک اٹھایا ہے، ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ، سخت تکلیف کے ساتھ، موت و زیست کی کشمکش میں اس نے اس کو ڈیلیور کیا ہے، جنا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اس کو 2 سال تک اپنا خون جگر پلایا۔ تو یہ 3 جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاجک بیان کی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی، تو تینوں قربانیاں ماں کی ذکر کر دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کا جھکاؤ اور رجحان کس طرف، تو ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف محسوس کرا دیا بلکہ قرآن کریم میں اس کو بیان بھی کر دیا۔ اسی لیے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں تلے۔ صحابی نے پوچھا تھا کر کے کہ من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، کہ ہمارے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، کہ تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ پھر حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا، پھر اس کے بعد کس کا نمبر آئے گا؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی بار سوال کیا تو فرمایا اباک، کہ تمہارے، ثم ابو، کہ تمہارے والد حقدار ہیں۔ یعنی محبت کے 100 اجزاء، 100 پوائنٹس، جس میں سے 75 ماں کے اور 25 ماں کے لیے، باپ کے لیے۔ اسی طرح جب اور مختصر انداز میں حضور نے بیان فرمایا تو فرمایا صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک، کہ پہلے صلہ رحمی اپنی ماں کے ساتھ کرو، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ۔ تو یہ تکلیف ماں کو پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پالے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیور میں گفتگو کر رہے ہیں، نبی ان کے فیور میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بس بات اتنی ہے، بات ایک لائن ہے صرف، کہ کسی طرح ماں صبر کر جائے اس پر۔ بہت بڑا صدمہ مانا ہم نے، جان لیوا ہے، جانکا ہے، دل خراش ہے، یعنی ماں کو بالکل مبہوت کر دینے والا، سینس لیس کر دینے والا حادثہ اور صدمہ ہے، لیکن اس کو صبر کرنا چاہیے۔ کوئی یہ کہہ دے گا آپ کو صبر کی پڑی ہے، اگر آپ یہ جواب دیں گے کہ آپ کو صبر کی پڑی ہے تو پھر میرا جواب بھی اسی طرح سے، میرا جواب بھی یہی کہ آپ کر کیا لیں گے۔ بہت سیدھا سا جواب کہ آپ کیا کر لیں گے۔ ہے کوئی اس کائنات میں ایسی عدالت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے کے خلاف ریٹ دائر ہو جائے، استغاثہ دائر ہو جائے؟ جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو صبر کے سوا بچتا کیا ہے؟ ابھی 3 دن کے بعد رو کر کے، پیٹ کر کے، ہاتھ پیر پٹک کے اور تھک کر کے اور بال نوچ کر کے اس کے بعد یہ کہنا شروع کریں گے ہم تو صبر کریں گے، تب صبر نہیں مانا جائے گا۔ یاد رکھیے حضور نے پہلے ہی کہہ دیا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی خبر ملے، فرسٹ شاک، پہلا جب شاک دماغ کو لگے وہیں پر سائلنٹ مومنٹ ہو جانا چاہیے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، مجھے اس پر صبر کرنا۔ پھر اس کے لیے کوشش کرتا رہے، زبان سے کچھ نہ بولے، آنکھوں سے کتنے آنسو گریں، اس کا صبر نہیں ٹوٹے گا، اور دل کتنا ہی غمگین ہو صبر نہیں ٹوٹے گا۔ زبان بولے گی تو صبر نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہے غلطی، وہ کہ اتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اس پر بہت بڑا اجر ملنے والا تھا، آپ کے سارے قلم بیکار ہو جائیں گے اس اجر کو لکھنے کے لیے سارے۔ ہم جانتے ہیں ایک بچی ہے، نا عمر ہے 20 سال کی، 22 سال کی، اس کے اوپر اتنا بڑا حادثہ
اسے تو اس کے اوسان اور اس کے اعصاب اس لائق نہیں ہیں کہ اتنے بڑے صدمے کو برداشت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ وہ اولاد جیسی نعمت عنایت کرتے ہیں تو امتحان لینے کا حق ہے ان کا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں اور اس آزمائش کا اجر دیتے ہیں۔ اب اس کو دیکھیے کہ اگر کوئی عورت صبر کر لے جاتی ہے تو پھر ذرا سا تھوڑا سا میں چند فرق آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بڑا خوبصورت سا سوال ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ان کے گھر میں کوئی بچہ فوت ہو گیا تھا، بہت رنجیدہ خاطر تھے، پریشان تھے، بہت کرب میں مبتلا تھے، لیکن خوبصورت سوال کیا۔ انہوں نے آ کر کے پوچھا هل سمعت من خلیلک صلوات اللہ علیہ شیئا یطیب بانفسنا عن موتانا، کیا تم نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو ہمارے بچوں کی وفات پر یا ہمارے عزیز و اقارب کی وفات پر ہمیں کچھ ڈھارس بندھا دے، ہمارے دلوں کی دوا بن جائے، ہمارے زخموں کا مرہم بن جائے، ہماری اذیت کے لیے سامان عافیت ہو جائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دعامیس الجنہ، کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ دعامیس الجنہ، دعامیس یا دعموس کی جمع ہے۔ آپ نے کبھی بھرے ہوئے پانی میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، باریک سے دھاگے جیسا وہ کیڑا ہوتا ہے، وہ ایسے ایسے چلتا ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر نکلتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر سے نکلتا ہے، پانی میں اس کے لیے کوئی سطح نہیں ہوتی، پھر بھی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے تعبیر کیا ان بچوں کو۔ ظاہر ہے حضور سے سنا ہوگا کہ یہ سب دعامیس الجنہ ہے، یہ جنت کے ان کیڑوں کی طرح ہیں، جس طرح وہ پورے پانی میں تیرتا پھرتا ہے، اسی طرح یہ بچے پوری جنت میں تیرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کے والدین فوت ہو کر کے وہاں پہنچیں گے، میدان محشر میں جب ملاقات ہوگی تو یأخذ بناحیۃ ثوب ابویہ، تو یہ بچے اپنے والدین کے کرتوں کے دامن پکڑ لیں گے اور ضد کر جائیں گے اپنے پالنہار سے ضد کر جائیں گے کہ مولا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ اب فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے، بچوں کے لیے جنت میں باقاعدہ بالا خانے الاٹ ہیں، تو اتنی ضد کریں گے بچے، یا تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے یا انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میرا رحم ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گا۔ تو ظاہر ہے سزا کینسل ہوگی اور اس بچے کے دامن کو ہاتھ میں پکڑنے کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ ابھی ایک روایت میں نے پڑھی، وہ بہت خوش آئند ہے کہ بہت سی ہماری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے یا 9 مہینے کے بچے ڈیلیور ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے سے پہلے کے بچے کو یا 4 مہینے سے پہلے کے بچے کو مختلف اقوال سقط کہا جاتا ہے، ناتمام بچہ، کچا بچہ۔ یعنی ایسا بچہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نال نہیں کاٹا جاتا، اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے اس کو لے جا کر کے کہیں قبرستان کے کونے میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ ایک منظر دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی سوال ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ہے، نبی کی طرف سے، آپ کے خلیل کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ہے جو ہمارے ان زخمی دلوں کی دوا بن سکے؟ یہ روایات اس کی بہترین دوا ہیں، اس سے بڑی کوئی دوا نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جس سے انہیں دلاسا دلایا جا سکے۔ بچہ ہاتھ سے جا چکا ہے، واپس نہیں آئے گا، اب اس پر صبر کریں گے تو کیا ملے گا، اندازہ لگائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان السقط لیراغم ربہ، وہ بچہ جسے ہم اس کی آنول نال کے ساتھ، پورا نال اور ایسے ہی آنول کے ساتھ لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، 2 لوگ پیش ہوں گے، میاں بیوی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے کہ یہ جہنمی ہیں، یہاں تک کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان کا ایک کچا بچہ، وہ جو 4 مہینے کا یا 3 مہینے کا گر گیا تھا، جس کو ہم گرنا کہتے ہیں، باٹ ہو گیا تھا،
وہ اپنی آول نال سمیت، منظر دیکھیے گا، باب البکاء علی المیت، مشکات کی روایت، منظر دیکھیے گا، وہ آول نال سمیت آ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ان السقط لیراغم ربہ، اپنے پالنہار سے بحث حجت مکالمہ کرے گا۔ راغم مراغمتن کے معنی ہاٹ ٹاک کرنا، مجادلہ کرنا، دلائل اور استشہادات، فیکٹ اور ایویڈنس پہ بات کرنا، بہت عجیب۔ لیکن آپ کو پیچھے یہ کہنا پڑے گا یہ پورا منظر کون کریٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی ہمت ہے؟ کسی نبی اور پیغمبر کی ہمت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے، لیکن نہیں، یہ منظر وہاں پیش آئے گا۔ اس منظر کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنوے کیا گیا۔ حضور نے یہ منظر ہم کو بتلایا تاکہ ان ماؤں کو، ان والدین کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، سالوں دوا کرائی ہے اور بہت رقم خرچ کی ہے، انتظار کیا ہے، طعنے سہے ہیں، طنز برداشت کیے ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں کے کمنٹس اور ریمارکس سنے ہیں، برداشت کیے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ دیا تھا، امید تھی، لیکن وہ بیچ میں ہی گر جاتا ہے، تو حالات ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بتا نہیں سکتا کوئی، کسی کے پاس تعبیرات نہیں۔ تو یہ روایات ان زخموں کو بھرنے کے لیے، تو وہ بچہ اپنی آول نال سمیت اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے بحث کرے گا کہ میرے والدین کو اذا ادخل ابویہ النار، اس کے والدین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پوری فارم میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا، کیوں ایسا کیا گیا، میرے والدین کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، یہی سوال کرے گا۔ مراغمت کا مطلب یہی، تو اللہ تعالیٰ معلوم ہے کیا کہیں گے، فَيُقَالُ لَهُ أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ، او اپنے پالنہار سے جھگڑنے والے بچے، او اپنے پالنہار سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، ادخل ابویک الجنہ، اتنا ہی تو مطالبہ ہے تیرا کہ تیرے والدین کو جہنم سے نکال دیا جائے، جا، اجازت ہے، اپنے والدین کو جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کر دے جا کر۔ تو روایت کے الفاظ دیکھیے، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرٍ، کہ وہ اپنے نال کو جہنم میں ڈال کر کے، یہ سب کون کروا رہا ہے؟ مزے لے رہے ہیں بیٹھ کر کے، امام الانبیاء کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کردار سے، ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے حاکم اعلیٰ کہیں گے جا اپنے والدین کو نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرٍ، اپنے اسی عمل نال کو ڈال کر کے اور ان کو اسی کے ذریعے سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے خوبصورت کوئی منظر ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے فرمایا کہ من کان لہ فرطان من امتی ادخلہ اللہ بہم الجنہ، کہ جس کے دو بچے پہلے چلے گئے ہوں، فرط اصل میں کہتے ہیں اس شخص کو جسے پہلے بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم ٹھہرنے کا انتظام کرنا، گھر صاف کرنا، کمرہ لے لینا، کمرہ بنانا، یعنی منزل پر پہنچنے سے پہلے جس شخص کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں رہائش کا اور کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کو فرط کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصطلاح میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں، خود جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا میں بھی یہ الفاظ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ یہ بچہ میرا فوت ہو گیا ہے، اس کو آپ میرے لیے فرط بنا دیجئے، یعنی میرے لیے وہ جنت کا سامان وہاں تیار کرے، میرے استقبال کا انتظام کرے۔ وہی حضور فرما رہے ہیں جس عورت کے دو بچے فوت ہو گئے ہوں، جس عورت کے دو بچے فوت ہو گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے والدین کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرد اور دانش جن پر ناز کرتی ہے، فوراً سوال پلٹا کہ ومن کان لہ فرط یا رسول اللہ، ومن کان لہ فرط من امتک، اور آپ کی امت کے کسی فرد کا اگر ایک بچہ فوت ہوا ہو، پہلے چلا گیا ہو، تو حضور نے فرمایا، مطلب اتنا خوش ہوئے ہیں حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس برجستہ سوال پر، حضور نے فرمایا ومن کان لہ فرط، ومن کان لہ فرط یا موفقہ، موفقہ ایسی عورت جو باتوفیق ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خیر بخش دی ہو۔ تو حضور نے پیار سے فرمایا کہ ہاں جس کا ایک بچہ بھی فوت ہوا ہو، اس کو بھی
اس بچے کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے باتوفیق خاتون تیرے سوال کا جواب۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ہار نہیں مانی ہے، آگے پھر سوال کر دیا، وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ فَرَطٌ، اے اللہ کے رسول اگر کسی کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو تو؟ مشکل سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي فَرَطٌ لَّهُ، یعنی میں اس کا فرط ہوں، اس لیے کہ لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي، لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي۔ اب مطلب سمجھیے گا اس کا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے میں فرط ہوں، یعنی میں اس کے لیے تیاری کرواؤں گا جنت کی، اس کے لیے تیاری کرواؤں گا استقبال کی، اس کے لیے تیاری کرواؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اور عنایت کی۔ آگے جو جملہ ارشاد فرمایا لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي، لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي، اس لیے کہ ان کو میری موت سے بڑا کوئی صدمہ نہیں لگا۔ اب اس آخری والے جملے سے مطلب نکالیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے جب کسی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کو عنایت کرتے ہیں۔ یہی تو فرما رہے نا حضور کہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے ہوں اسے بڑا صدمہ لگا ہوگا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جس کا 1 بچہ فوت ہوا ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے اس کی وجہ سے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھ لیا جس کا کوئی بھی بچہ فوت نہ ہوا، تو چونکہ ان 2 بچوں میں تکلیف ہوئی، 1 بچے میں تکلیف ہوئی، تو حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے فرط ہوں، میں اپنی امت کے لیے فرط ہوں، اس لیے کہ ان کو بھی تو میری وفات سے تکلیف پہنچی ہے، میرے نہ ہونے سے تکلیف پہنچی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فیصلے سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کا اجر بھی ان کو ملے گا۔ اس کے علاوہ بعض واقعات اور احادیث ہیں، مثلا ایک شخص کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا تھا، ان کے یہاں ایک بچہ تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، تو حضور نے پوچھا اتحبہ، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ تو کچھ دن کے بعد وہ آئے، ان کے ساتھ بچہ نہیں تھا، تو حضور نے پوچھا کیا ہوا بچے کا، بچہ کہاں ہے؟ تو کہا ماں تھا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اور یہ کہہ کر کے ان کا بند ٹوٹ گیا صبر کا، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ایسے ماں باپ غور سے سنیں۔ تو حضور نے فرمایا اما تحبو، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ بچہ تم کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز دے؟ اندازہ لگائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچے کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر سارے انسانوں کو وہاں دکھلائیں گے کہ وہ بچہ ہر دروازے سے آ کر کے جنت سے اپنے والد کو آواز دے گا، اپنے والدین کو آواز دے گا، یہ اختیار ملے گا اس کو۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم کو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوں گی، تو بہت بلند مرتبہ۔ تو اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے بے شک یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے اپنے بندوں کو آزمانے کا، انہوں نے آزمایا ہے، اگر وہ اس آزمائش کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے مان لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو پروٹوکول وہاں پیش کریں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام الانبیاء نے ایک جھلکی دکھا دی، یہ شارٹ ہے وہاں کے ویڈیوز کے جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں حضور کی زبانی۔ اس کے علاوہ ایک اور سنیے، ایک اور روایت کہ فرشتے آتے ہیں، روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا تھا، کتنی مدتوں انتظار کرنے کے بعد میں، علاج کرنے کے بعد میں، تان و تشنیع سے گزرنے کے بعد میں اللہ نے ایک بچہ عنایت کیا اور وہ بچہ فوت ہو گیا۔ ماں باپ پہ کیا گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سارے منظر نوٹ ہوتے ہیں، فرشتے ایک ایک احساس کو لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فیقول لملائکتی، روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی، کہ میرے بندے کے بچے کی تم روح قبض کر لائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نام۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اقبضتم ثمرۃ فؤادی، کیا تم
اس کے لخت جگر کو، اس کے جگر کے ٹکڑے کو مار کر کے چلے آئے، روح قبض کر کے چلے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، تم یہ بتلاؤ کہ جب تم نے یہ سب کچھ کیا تھا تو میرے بندے نے کیا کہا۔ یہ ہے امتحان کی گھڑی، اور یہ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ، یہ ہے پریکشا کا بندو کہ اس وقت میرے بندے نے کیا کہا۔ ماذا قال عبدی، اگر آپ نے صبر کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے تو بندے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حمیدک واسترجع، کہ اس نے آپ کی تعریف کی، اس نے آپ کی تعریف کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہا، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، وسموہ بیت الحمد، کہ میرے بندے کے لیے ایک گھر بنا دو، ایک محل بنا دو جنت کے اندر، اور اس پر لکھ دو کہ یہ بیت الحمد ہے، میری مصیبت میں میری تعریف کرنے والے، میرے فیصلوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ تسلیم کرنے والے بندے کا گھر ہے یہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ صدمہ دیا ہے اور صدمے پر اگر صبر کر لیا تو اجر کی بھرمار ہے، یاد رکھیے، اجر کی بھرمار، بہت اجر ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم لوگ جس طرح سے ہائے واویلا کرتے ہیں، شور اور غوغا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اگر یہ نہ کرے تو کہا ہی نہیں جائے گا اسے بچے کے فوت ہونے کا کوئی، اگر ماں بال نہ نوچے، بے ہوش نہ ہونے کا ناٹک کرے یا بے ہوش نہ ہو تو سمجھایا جاتا ہے اس کو غم ہی نہیں۔ ایسی بدتمیزی پھیلائی ہے معاشرے میں کہ بتلا نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی بیٹی کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، آپ کا نواسا یا نواسی فوت ہو جائے، فون آ جائے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ترنت فون رکھنے سے پہلے تیاری کر لیں گے جانے کی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، جانا چاہیے، بچی کا دل ٹوٹا ہے، والدین پہنچ جائیں گے تو اس کو راحت ملے گی، ڈھارس بندھے گی، لیکن یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی شریعت آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کرتی ہے، کوئی واجب فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کی بچی کو، اپنی بچی کو اتنا سدھا رکھا ہو اسلامی تعلیمات سے کہ وہ اس کو بغیر آپ کی حاضری کے برداشت کر لے تو بہت اچھا ہے۔ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خبر آتی ہے ان کی بیٹی کی طرف سے، بڑی بیٹی کی طرف سے۔ یہ اس وقت کی خبر ہے جب ان کا اپنا بچہ یجود بنفسی، یعنی بالکل موت کے قریب تھا، بالکل موت کے قریب تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، علامت ظاہر ہو چکی تھی۔ تو غالباً حضرت زینب نے ایک شخص کو بھیجا ہے، قاصد کو، کہ جا کر کے ابا کو بلا لاؤ۔ وہ آئی، وہ قاصد آیا، آ کر کے بتایا کہ حضرت زینب کا بیٹا اس حال میں ہے اور آپ کو بلایا۔ تو حضور نے فرمایا، آپ اندازہ لگائیے، یہ ہوتی ہے تربیت۔ حضور نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے وہ بھی ان کا ہے، اور جو تمہارے پاس چھوڑ دیں وہ بھی ان کا ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ کے لیے نہیں۔ فلتصبری ولتحتسبی، تم ثواب کی امید رکھ کر کے صبر کرو اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دینے والے۔ آپ بتائیے، بچے کے موت کی یا قریب المرگ ہونے کی یا آخری سانسوں کی خبر آتی ہے، اور حضور یہ جملے، یہ اصول اور ضابطہ اپنی بیٹی کے پاس کہلوا بھیج دیتے ہیں۔ تو ادھر سے پھر وہ بیٹی قسم دے کے بھیجتی، قسم دے کر کے بھیجتی ہیں کہ جا کر کے ابا جان سے کہہ دینا کہ بچے کی حالت بہت خراب ہے، ضرور تشریف لیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور آپ کے ساتھ کون کون لوگ بیٹھے تھے، ذرا نام سنیے گا۔ حضرت سعد ابن عبادہ، اوس و خزرج میں سے کسی ایک کے سردار، حضرت معاذ ابن جبل، امت کے سب سے بڑے مفتی، حضرت ابی ابن کعب، اس امت کے سب سے بڑے قرآن کے پڑھنے والے قاری اور مجود، بڑی بڑی ہستیاں حضور کے ساتھ وہاں پہنچے۔ تو حضور کے ہاتھ میں وہ بچہ دے دیا گیا، بالکل آخری سانسیں تھیں، بچے کی آخری سانسیں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، نانا کے ہاتھ میں نواسا جب دم توڑ رہا ہو تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے سوال کر دیا حضور سے، وانت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ یعنی حضور نے صحابہ کو اتنا پریپکو کر دیا ہے، اتنا پختہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے یہاں کسی کی موت پر روتے نہیں ہیں، انہوں نے رونا بند کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو فیصلہ سمجھ کے مان رہے ہیں وہ۔ تو حضور کی آنکھوں میں جب دیکھا تو انہیں یہ لگا کہ ہم سے زیادہ صبر کرنے والے اور حضور استقامت والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت کو سبق دے دیا جائے کہ کیا چیز فطرت ہے اور کیا چیز غیر فطرت ہے۔ تو حضور سے جب یہ سوال کیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اللہ کے رسول، تو حضور نے فرمایا هذه رحمت، یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے دل کے اندر رشتوں کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ جرم نہیں ہے۔ اسی پر حضور کی یہ وضاحت ہے کہ ان اللہ لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے غمگین ہونے سے یا آنکھوں سے آنسو نکلنے پر کوئی عذاب اور پوچھ تاچھ، مواخذہ اور عتاب نہیں فرمائیں گے، لیکن جو زبان سے بولے گا اس پر نہ صرف یہ کہ عتاب فرمائیں گے، بلکہ جب یہاں آپ کہیں گے میرا پھول سا بچہ چلا گیا یا میرا پہاڑ سا بچہ چلا گیا، یہ الفاظ پہاڑ والے تو حدیث میں باقاعدہ موجود ہیں، مشکات میں ہی موجود ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہائے میرا پہاڑ سا بچہ چلا گیا، تو وہاں فرشتے باقاعدہ اس کے سینے پر مکے مار کر کے اور اس سے کہتے ہیں تو پہاڑ جیسا تھا، تو پہاڑ جیسا تھا، وہی جملے بول کر کے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بے شک بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا اندوہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، دل چھلا جاتا ہے، الفاظ نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اس کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر صبر کریں گے تو اتنا بڑا اجر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میدان محشر تک آپ ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے حمایت کرنے والوں کے تعلق سے۔ اور اگر صبر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ چھن جائے گا، لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے، صرف آپ چیخ ماریں گے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم کو بہت غم ہے، آپ اس کو پوز کریں گے، کوئی فائدہ نہیں، ان لوگوں کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، باہر جا کر کے ہنسیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کاہے میں راضی ہوتے دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اجر کا مستحق بنائے۔ ہر مرنے والے کے بعد غم اور ماتم اور اندوہ ہوتا ہے، حضور نے باقاعدہ دعا بتلائی ہے کہ تم لوگ کسی کی وفات پر جب غم ہو تو دعا کیا کرو، اللہم لا تفتننا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ، اے اللہ اس کی وفات کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے گا۔ فتنہ یہی کہ ہمارے اوپر غم طاری ہو جائے اور ہم بڑبڑانے لگیں، ہم نوحہ کرنے لگے، ہم بین کرنے لگے، ہم نالو شیون کرنے لگے، ہم جزا فضا کرنے لگے، ہم سینہ کو بھی کرنے لگے، ہم گریبہ چاک کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے یہ فتنہ ہے کہ ہم اس فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور جب فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، جب فتنے میں مبتلا ہوں گے تو اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اگلا جملہ ہے وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، اور اس صدمے پر ہمیں جو اجر ملنا ہے، یہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے ہم کو صدمہ لگا ہے، اور آپ کا دستور ہے کہ آپ ہر صدمے پر آپ انعام عنایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں فتنے سے بچا لیجئے اور ہمیں اجر کی محرومی سے بچا لیجئے، ہمیں اجر پورا عنایت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر عنایت فرمائے اور مشقت اور مصیبت سے یا ابتلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور آخر میں یہ بات کہ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسی پر مصیبت ڈالتے ہیں۔ آپ کہیں گے جن کے 10 ہیں ان کا کچھ نہیں ہوا، میرا ایک تھا چلا گیا، کیا کہنا ہے اس بات؟ حضور نے فرمایا اذا احب عبدا ابتلاه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اسے مبتلا مصیبت کرتے ہیں، اسے مبتلا مصیبت کرتے ہیں۔ اور جو جتنا بڑا، آپ بتائیے پوری مخلوقات میں سب سے اوپر کون؟ حضور، اس کے بعد تمام انبیاء کی جماعت۔ ذرا کیٹیگری دیکھیے گا، حضور کے الفاظ دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں مجھ پر آئیں، تو آپ دیکھ لیجئے حضور کا مقام نمبر 1۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ انبیاء پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، انبیاء پر مصیبتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانی۔ حضور نے جو اگلا جملہ فرمایا
کہ جو نبیوں کے جتنا قریب ہوگا اس پر اتنی آئیں گی. ثم الامثل فالامثل کا مطلب یہ کہ جو نبی کے جتنا قریب آنا چاہے، رہنا چاہے، بننا چاہے، وہ مصیبتوں کے لیے تیار ہے. صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، دیوانوں میں نمبر 1 پہ ہیں. تو ایک وقت وہ تھا کہ مکے کے ٹاپ بزنس مین تھے، نمبر 1 کے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ٹاٹ پہنے. وہ گئی کہاں ساری دولت اپنے حبیب کے قدموں میں لٹا دی. تو آپ اندازہ لگائی صدیق اکبر کا جو مقام ہے وہ دوسرا کسی کا نہیں پوری امت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رات اپنی پوری زندگی کی نیکیوں سے خریدنے کا بھاؤ لگا بیٹھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے، جس پر مصیبت آئے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے مقرب کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس عنایت فرمائے، اور جن کے ہاں بچہ فوت ہوا ہے، یا مصیبت آئی ہے، یا صدمہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غیب سے سکون اور تسلی مرحمت فرمائے، ان کے دلوں کو صدمے سے باہر نکال دیں، اور انہیں بھرپور اجر عنایت فرمائے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.